بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی ادبی سیٹ نمبر 2767۔ پہلا سوال ہے، چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں مرکز نہیں رکھ سکتا، یہ قول کس کا ہے اور کس ادب کا یہ منشور ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں مرکز نہیں رکھ سکتا، یہ قول ہے W.B. یٹس کا۔ یہ قول انہوں نے جدید ادب کے متعلق کہا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ جدید ادب کسے کہتے ہیں؟ جدید ادب کی تعریف کیجیے۔ جواب، ایسا ادب جو اپنے عہد کا عکاس ہو، ایسے ادب کو جدید ادب کہا جاتا ہے، یا 1960 کے بعد کے رجحانات کا جو نمائندہ ادب ہے اس کو بھی جدید ادب کہا جاتا ہے۔ کلاسیکی ادب کی تعریف کیجیے۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ قدیم دور کا شاہکار ادب جسے ہر دور میں پذیرائی ملے اس کو کلاسیکی ادب کہا جاتا ہے۔ یونان اور روم کے قدیم لافانی ادب کو بھی کلاسیکی ادب کہا جاتا ہے۔ میر اور غالب کا شمار بھی کلاسیکی ادبا اور شعراء میں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، مابعد جدید ادب کے موضوعات بیان کیجیے۔ اب 1960 سے 1980 کا جو دورانیہ ہے وہ جدید ادب کہلاتا ہے، اور اس کے بعد کا جو عہد ہے اور اس عہد میں پیدا ہونے والا جو ادب ہے اس کو مابعد جدید ادب کہا جاتا ہے۔ مابعد جدید ادب کے موضوعات میں میٹا فکشن ہے، غیر معتبر بیانیہ ہے، خود اضطراری، بین متناسبیت ہے، تاریخی اور سیاسی مسائل ہیں۔ نیکسٹ معروضی ہے، مورخہ کا درست تلفظ اور درست استعمال بتائیے۔ تو یہ درست تلفظ ہے مورخہ۔ مورخہ ماضی کی تاریخ کے لیے لفظ مورخہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے علی مورخہ 20 اگست 2024 کو لاہور گیا تھا۔ سوال نمبر 6 ہے، تحریر میں با تاریخ کا درست استعمال بتائیے۔ تو اس کا درست جواب ہے کہ تحریروں میں مستقبل کی تاریخ کے لیے با تاریخ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے علی با تاریخ 20 نومبر 2024 لاہور جائے گا۔ سوال نمبر 7 ہے، تحریروں میں تاریخ محررہ کا درست استعمال بتائیے۔ تو اس کا درست جواب ہے کہ جس تاریخ کو تحریر لکھی جا رہی ہو اس کے لیے ہم تاریخ محررہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے آگے تاریخ ڈالتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، کوئی ایسا شعر سنائیے جو جدید ادب کا عکاس ہو۔ جواب، خوف کے گہرے دھوئیں میں لوگ کیا سے کیا ہوئے، خوف کے گہرے دھوئیں میں لوگ کیا سے کیا ہوئے، کیسے کیسے دیدہ ور پل بھر میں نابینا ہوئے۔ سوال نمبر 9 ہے، لوک ادب کی تعریف کیجیے، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب، لوک ادب کو عوامی ادب یا عوامی ورثہ بھی کہا جاتا ہے۔ سینہ بسینہ محفوظ ادب کو لوک ادب کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے کہ غالب کے اس مصرع کا موضوع بتائیے۔
آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اس کا درست شعر تو یہ ہے کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اس شعر کا موضوع ہے کہ کامل انسان بننا دنیا میں مشکل کام ہے، یعنی حصول کمال انسانیت کار دشوار ہے۔ سوال نمبر 11 ہے کہ اقبال کے نزدیک قلندر کون شخص ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ تخت و تاج اور لشکر و سپاہ سے بے نیاز شخص، دولت، شہرت اور طاقت سے دور رہنے والا شخص قلندر کہلاتا ہے۔ قلندر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت کے نفع و نقصان سے بے نیاز ہوتا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے فقیر کسے کہتے ہیں؟ ایسا شخص جو ایک در پر جھکے اور ایک ہی در پر دستے سوال دراز کرے، یعنی خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا۔ ایسا شخص جو صرف خدا کی بارگاہ میں جھکے اس کو فقیر کہتے ہیں۔